مسکنسیپشن بھی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ کہ جو ہمارے ہاں جو سادات ہیں جی جی زیادہ تر وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ پہلے ملاتے ہیں، اسی کا ترجمہ وہ آل میں کرتے ہیں اور شاید وہ اس کو ذریت کے معنوں میں بھی لے لیتے ہیں. یہ نقطہ کیسے کلیئر ہوگا؟ دیکھیں نا جی، جہاں تک میری رائے ہے اور جو حاصل مطالعہ ہے، کیونکہ میں اسلامک لاء کا جو ہے استاذ بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، مدرسہ بھی پڑھا ہے اسلامی یونیورسٹی سے، LLM شریعہ بھی کا ہے، فقہی مشیر بھی ہوں وفاقی شرعیہ عدالت کا، اور یہ ہے کہ بلکہ بغیر داڑھی کے واحد میں فقہی مشیر ہوں شرعیہ عدالت کے، اور ویسے میرے علاوہ ایک خاتون بھی ہیں. تو ان کی داڑھی ہے کہ نہیں؟ ان کی نہیں ہے. یہ تو خیر آزرائے تفنن ہم کہہ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ میری ریسرچ کی رائے ہے کہ یہ سب بات کی بدعات ہے. اسلام میں سید ایک خطاب ہے، وہاں بھی سیدی ہم کہتے ہیں، آپ بھی آپ عرب جو ہیں وہ کہیں گے یا سیدی، اے میرے سردار، ٹھیک ہے. ایون ہم جب کہتے ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا حضرت عمر، تو اس سے مراد ایک کسی کو فضیلت دینا، مائی لارڈ جیسے آپ کہہ لیں، تعظیم. ہاں، تو یہ میرٹ بیسڈ ہے. ایک نیک بندہ ہے، بلال حبشی سید نہیں ہے تھا، سیدنا بلال حبشی، وہ میرے لیے سید ہے. یہ آج کا یہ جو ایک ہر قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ان میں بدکار لوگ بھی ہیں، اس کو میں سید کہہ رہا ہوں. اور جو بلال حبشی جس نے کوڑے کھائے تپتی ریت پہ، اس کو میں کہتا ہوں نہیں وہ سید نہیں تھا. نہیں بھی وہ سید تھا. سید مانے قابل تعظیم. تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلے گا مذہبی طور پر، وہ ہمارے قابل تعظیم ہے، چاہے اس کی کوئی ذات بھی ہے، کوئی اس کی صفات ہے. سید ایک ذات نہیں ہے بلکہ یہ ایک خطاب ہے، ہم نے اس کو ذات بنا لیا. اور مزے کی بات، ذات تو وہ ہوتی ہے جو پھر آگے چلو بن گئی. تو کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بیٹے فوت ہو گئے تھے، وہ تو بغیر شادی کے چھوٹی عمر میں، تو ذات آگے کیسے چل پڑی؟ ذات تو بیٹوں سے چلتی ہے. چلو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا دی. تو جب بیٹی سے اولاد چلتی ہے تو آگے بھی پھر بیٹیوں سے چلنی چاہیے تھی، آگے بیٹوں سے کیوں چلی؟ نہیں، وہ تو یہ اہل بیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں وہ ایک حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اے ایمان والو 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. جی جی. تو اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہی ہم آتے ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت جن کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے جو نسل چلی اور اس کے آگے چلتے ہوئے ہم اس کے اندر انکلوڈ ہوتے چلے گئے، تو ہم اس نسل کے پروردہ ہیں، سو ہمیں یہ مخاطب کیا گیا ہے. دیکھیں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ وہ ازمپشنز ہے، سوڈو ازمپشن، کہ خود ہی میں بریج اپ کرتا جاؤں. حضور پہلے تو یہ روایت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ روایت توہین صحابہ ہے. اگر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی اتباع کرنا، یا خم غدیر کا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ من کانا مولا یا فاعل مولا ہو. تو پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی خلافت پہ لوگ جو متفق ہوئے تھے، حالانکہ حضرت علی ان کے سے مختلف ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے، تو وہ تو نعوذ باللہ آپ کہتے وہ ایمان پھر کہتے نافرمان ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. نہ ہی کبھی انہوں نے یہ کارڈ یوز کیا. حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں، عمر عثمان کے زمانے میں اپنی خلافت کی ہی جو کوئی دلیل دی، اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے لیے خم غدیر میں انہوں نے کہا تھا تو دیکھو یہ ہے، یا میں اہل بیت میں سے ہوں. وہ لوگ تو ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ وقرن فی بیوتکن کا لفظ کیا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے کہ اے ازواج نبی تم بیت جو اہل بیت ہو. اسی طرح قرآن نے بھی کہا ہے اور ایک جگہ کہ وہاں جو جب وہ فرشتے بھی گئے حضرت لوط علیہ السلام کے جو ہے اس کے گھر، اس وقت میں نہیں پتا یا دوسرے، تو انہوں نے وہاں بھی کہا اے اہل بیت تم پر سلام ہو. تو اہل سے بیت سے مراد وہ گھر والے ہوتے ہیں، وہ آپ کی فیملی ہے جو اندر آپ کے رہ رہی ہے. تو وہاں تو صرف خراب گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اہل بیت تم گھروں میں جو ہے وہ زیادہ تر رہا کرو. تو وہ کیا لڑکوں کو کہا جا رہا ہے تم وہاں رہا کرو، عورتوں کو کہا جا رہا ہے. وہ ہم ایکسٹینڈ کرتے تھے جتنا آپ ایکسٹینڈ کر لیں ماشاءاللہ جو کہ کیا جاتا ہے. یہ سب روایتیں وضعی ہیں، گڑی گئی ہیں اور بات کی چیزیں، ان کا مذہب سے اصل مذہب سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ان پہ یقین رکھیں گے تو پھر کثیر تعداد میں جو صحابہ تھے وہ تو نافرمان نکلے پھر نعوذ باللہ.